العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. عزیز بچوں، ادارے میں آ کر آپ کو کافی وقت ہو چکا ہے. اب آپ کا جو مین مشورہ ہے اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو مزید جو ہے تو لگانے کی ضرورت ہے، اور اس میں بنیادی چیز ہے اساتذہ کی تربیت. یعنی اساتذہ 24 گھنٹے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ آپ اچھے نماز پڑھنے والے بن جائیں، اچھے قرآن پڑھنے والے بن جائیں، اور اچھے قرآن پڑھنے والے بن جائیں، اچھے طرح تو اخلاق والے بن جائیں. اس فکر کے اندر ہر ایک آپ کی کوشش کرتا ہے. لیکن عزیز بچوں، اگر آپ اپنے آپ کو اس سانچے کے اندر نہیں ڈالیں گے تو آپ جو ہے تو نہیں بن پائیں گے. خاص طور پر جو نئے بچے ہوتے ہیں، فرمائیں کہ جو بڑے بچے ہیں اسکول کے نیچے کے، ان کا کام یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی بچہ نیا ادارے کے اندر آتا ہے ان کی ذہن سازی کرے، ان کا ذہن بنائے، ان کو دیکھ کر بیٹھے کہ بیٹا شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بعد میں تربیت بہت اچھے سے لگ جاتی ہے. لیکن جب اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا بڑا بھائی بھی مدرسے میں ہے، یعنی وہ گھر سے بھائی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی ذہن سازی کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کا خیال رکھتا ہے کہ تجھے چائے پیا کے لیے، کھانا کھایا کے لیے، آرام میں بھی تکلیف تو نہیں تجھے. اس طریقے سے آپ کے دو بول اس کو بہت بڑے رہتے بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ زندگی پر آپ کا احسان رہتا ہے کہ نہیں ہمارے گاؤں کا، بستی کا، یا پھر کوئی بھی ہمارا ساتھی ہے کہ اس نے جو ہے تو دو بول ہم سے ایسے کہے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم جو ہے تو ٹک گئے، جڑ گئے، بند گئے، اور اللہ آج جو ہے تو ہم سے ایسی خدمات جو ہے تو دے رہا ہے. اس لیے اگر بچوں ہم جو ہے تو خاص طور پر مدرسے میں جو نئے بچے آئے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، ان کو اپنے چھوٹے بھائی سمجھیں، ان کے ساتھ پیار کا، محبت کا، شفقت کا، ہمدردی کا، ہر طرح کا جو ہے تو ان کا خیال رکھیں. اس سے ہوگا یہ کہ وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے بھی اور وہ مدرسے میں چلیں گے. اساتذہ کو اپنے طور پر ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن نئے بچے شروع میں تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ نہیں ان کو ڈرائیں گے، بلکہ ان کو جو ہے تو رحمت کی، شفقت کی اور اسی طرح ہمدردی کی باتیں ان سے ضرور کریں. اور دوسری جو چیز ہے بنیادی، جس میں پرانے بچے بہت ہوتا جو ہے نظر آتے ہیں، اس میں ہے عدل. بنیادی چیز کیا ہے؟ عدل. خاص طور پر ہم جتنا عدل کریں گے اللہ اتنا جو ہے کیا کریں گے؟ نوازیں گے. چاہے جس استاد سے ہم پڑھ رہے ہو ان کا بھی ہم عدل کریں، جن سے نہیں پڑھ رہے ہیں فرمائیں کہ ان کا بھی عدل کریں. جو آپ کی ان پر جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے جو ہے تو اٹھانے میں، کھلانے میں، پڑھانے میں، ہر موقع پر آپ کے ساتھ جو ہے تو کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا کہ ایک حرف بھی اگر کوئی سکھا دے تو فرمایا کہ وہ استاد ہوتا ہے. تو آپ کو تو بہت سی باتیں سکھائی جاتی ہے، بہت سی باتیں بتائی جاتی ہے. فرمایا کہ یہاں تک کہ ہمارا معمول ہو کہ مدرسے کے خادم کا بھی ہم اکرام کریں. ایسا نہیں کہ مدرسے کا کوئی خادم ہے تو اس کو جو ہے تو یوں پکار رہے ہیں، یوں بلا رہے ہیں، نہیں.
عزیز بچوں، جیسے کہ حضرت رئیس جامعہ فرمایا کہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ رونے والے لوگ کیا کرنے والے لوگ؟ رونے والے لوگ، اللہ سے مانگنے والے لوگ، فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، محبت ہوگی، اللہ سے ہم مانگیں۔ فرمایا کہ ایسا نظام مغرب میں، صبح میں بھی، فرمایا کہ تہجد کے موقع پہ بھی ہم دعا کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے جو یاد کرنے میں آسانی کر دیجیے، مجھے جو اتنی قربانی کے ساتھ جو میں یہاں پر آیا ہوں۔ فرمایا کہ جو حصے کے بچے ہیں خاص طور پر اب ان کے لیے کوئی سال مقرر نہیں ہے کہ وہ جو ہے تو 2 سال 3 سال 4 سال میں حافظ بنیں گے، اگر وہ چاہیں تو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں بھی 1 سال میں بھی جو تو حافظ بن سکتے ہیں، لیکن شرط ہے محنت اور اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگتے رہیں، اساتذہ کا ادب کرتے رہیں، درس کا کتابوں کا ادب کرتے رہیں اور اس کے ساتھ میں خوب محنت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ میں ایک واقعہ حضرت نے جو ذکر کیا کہ بہت سارے مرتبہ انسان جو ایسا سوچتا ہے کہ مجھے کوئی یاد نہیں ہو رہا ہے، اور پھر بھی انسان یہی غفلت میں رہتا ہے، نہ یاد کرے گا، نہ اللہ سے مانگے گا، نہ اللہ کے سامنے جو روئے گا، تو دوستوں فرمایا کہ اس سے اللہ جو تو اس کی طرف متوجہ نہیں، لیکن جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، یاد نہیں ہو رہا ہے اور دل جو ہے تو پڑھنے میں نہیں لگ رہا ہے، تو بار بار اللہ سے مانگتے رہے، اس کی بنیاد پر ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ذہنوں کو کھول دیں، آپ کے ذہنوں کو جو تو وسیع کر دیں۔ فرمایا کہ حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کتاب اللہ اور بیت اللہ کا بہت گہرا ربط ہے۔ جو طلبہ، جو اساتذہ، جو شخص فرمایا کہ کتاب اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر سے کیا کر دیتے ہیں؟ جوڑ دیتے ہیں۔ حضرت نے جو ایک واقعہ سنایا، ایک آدمی کا آسان تھا، فرمایا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے جو پورا قرآن لکھا، کیسے؟ اپنے ہاتھ سے پورا قرآن لکھا، اور حضرت کے آفس میں کچھ عرب مہمان آئے ہوئے تھے، تو اس نے یہ سوچا کہ چلو موقع اچھا ہے، تو وہ قرآن لے کر حضرت کے آفس میں گیا، حضرت بڑے سے، تو بڑے صاحب کے سامنے قرآن پیش کیا، تو حضرت نے وہ قرآن عرب کے مہمانوں کو بتایا کہ یہ بچہ ہے، اس نے جو تو پورا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا۔ تو عرب کے جب مہمان اس کو دیکھے تعجب کرنے لگے کہ کتب بیدی بنفسی، بذات خود اپنے ہاتھ سے لکھا، تو حضرت نے کہا ہاں۔ تو فرمایا کہ حضرت مسکراتے ہوئے کہنے لگے لہو عمرہ، فرمایا کہ جو عرب کے مہمان تھے انہوں نے اس کے لیے عمرے کے اعلان کر دیا، اور وہ بچہ طالب علم کے زمانے میں جو ہے تو اللہ کے گھر کی جو ہے تو حاضری لے کر آیا، عمرہ کر کے آیا۔ اس لیے عزیز بچوں، ہم اپنا تعلق جتنا کلام اللہ کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے گھر کی حاضری بھی اللہ سب کو جو ہے تو نصیب فرمائے، تو مسیح جو ہے اس میں شوق بھی پیدا ہوگا اور مسیح جو ہے تو اللہ سے تعلق کا جو ہے تو ذریعہ بنے گا۔ ایک اور واقعہ حضرت جو ذکر فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں کہ فرمایا کہ ان کے اوپر کسی وجہ سے جو قرضہ ہو گیا، تو بہت سارے قرضے والے مانگنے کے لیے آئے، تو بزرگ نے سب کو جو لائن سے بٹھا دیا، اچھا آپ بھی بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک بچہ جو ہے تو کچھ میٹھی چیز بیچنے کے لیے جو حلوہ لے کر آیا، تو بزرگ نے اس سے پوچھا کہ یہ حلوہ کتنے کا ہے؟ اس نے جو بھی رقم بتایا ہو، تو کہا کہ جتنے بھی بیٹھے سب کو کھلا دیا۔ تو جب سب کو کھلا دیا تو کھلا دینے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت پیسے، تو کہا بیٹھے بیٹھے دے دیں، یہ بھی جو تو مانگنے کے لیے آئے، ان کے بھی میرے اوپر قبضہ تھے، بیٹھ گئے۔ تو بچہ رونے لگا، بچہ کیا کرا؟ بچے نے کیا کیا؟ رونے لگا، اور
پھر کہنے لگا کہ میری والدہ کہیں گی کہ خالی ہاتھ جو تو واپس آ گیا، کوئی پیسے نہیں لایا، کچھ نہیں لایا، اب میں کیا جواب دوں؟ وہ اور زیادہ ہونے لگا۔ حضرت نے کہا کہ اس سے بیٹھ جاؤ، تو اور زیادہ ہونے لگا۔ فرمایا کہ اس کے روزے کی برکت سے ایک گھوڑ سوار آیا اور ایک تھیلی لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ حضرت جی میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، میری طرف سے آپ کو کیا ہدیہ ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت اس واقعے کو ذکر کر کے کہنے لگے جتنے بھی لوگ تھے سب کا جو تو حضرت دے دی، اور بچے کو بھی جو ہے کچھ اور رقم بڑھا کر دیے۔ تو حضرت حضور نے جو جملہ کہا اس کو حضرت ذکر فرما دیں کہ مانگنے والے تو بہت سارے تھے لیکن رونے والا کوئی نہیں، رونے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رونے والے کی برکت سے، اس بچے کی برکت سے تو فرمایا کہ سب کے مسئلے کو جو کیا کرتی ہے حل کرتی ہے۔ اس لیے عزیز بچوں بہت سارے مرتبہ بہت سارے کام آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک اور واقعہ حضرت جو اکثر ذکر فرماتے ہیں کہ بڑے حضرت کے بھی جو استاد ہیں مولانا عبداللہ صاحب کاکڑ وہ بھی مرحوم ہے، نور اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ مسجد۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت 3:30 بجے جو ہے جامعہ آ کر ہوا ہے تو دیکھیں کہ میں بھی مسجد میں مہمان کھانے سے قریب، تو وہاں پر کچھ بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ تو یہ جو بہت بڑے اللہ والے تھے، جب مسجد میں گئے دیکھیں کہ کچھ بچے تھے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، پوری امت کے لیے جو مانگ رہے ہیں، جامعہ کے لیے مانگ رہے ہیں، بڑی ضرورت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو وہ جو کافی دیر بیٹھے اور پھر وہاں سے اٹھ کر آئے۔ فرمایا کہ پھر صبح میں حضرت سے آپ کی ذکر کرنے لگے کہ مدارس میں ایسے ہی بچے جو تو پیدا ہوا کرتے ہیں جو امت کا غم، امت کی فکرے، امت کی بڑھن لے کر جو چلتے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر ان کے ذریعے علاقوں کو کیا کر دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، علاقوں کے اندر روشنی پیدا کر دیتے ہیں، علاقوں کی جہالت جو ان کے ذریعے دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے عزیز بچوں آپ بھی جو انہیں بچوں میں سے ایک بچے ہیں تو آپ بھی اللہ کے سامنے اپنے لیے مانگیے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیے، اپنے رشتے دار کے لیے مانگیے، اپنے اساتذہ کے لیے مانگیے، اور خاص طور پر اس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس ادارے کے لیے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی جو بھی ضرورتیں ہیں، جو بھی کام جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے، مدد فرمائے، اس کا ان کاموں کی جو پائے تک پہنچانے کے غیر سے انتظامات فرمائے۔ اور آپ بھی بہت سارے لوگ بار مرتبہ اساتذہ آپ کے سامنے ناموں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی جو ذکر نہیں کرتے، تو آپ مطلق دعا کیجیے کہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی امید رکھی ہے، دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سب کے مسائل کو حل فرما، سب بیماروں کو صحت عطا فرما، سب کی پریشانی کو جو دور فرما۔ اس عام دعا جو ہے ہمیشہ ہم جو کرتے رہیں، اور خاص طور پر اس ادارے کے طالب علم ہیں جو مطلب مکمل تو نہیں پڑھ پائے لیکن آج بھی ان کو ادارے سے بہت محبت ہے، ان کے والد صاحب کا جو کچھ مسئلہ چل رہا ہے، جیسے مغرب میں بھی مفتی صاحب نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہوگی، تو فرمایا کہ ان کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قید خانے سے، جیل سے جو رہائی کے اسباب پیدا فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ باعثت بری ہونے کے اسباب پیدا فرمائے، وہ بچہ جو اصل کا باہر جا کے آئندہ کر ان کی جو ہے تو یہ جو بورڈ پر آنے والی ہے، دعا کی بہت بار بار اس نے جو التجا کیا، درخواست کیا، تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے والد صاحب کو باعثت بری ہونے کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہر ایک کے والدین کی، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ غلط مقدمات سے، ناجائز مقدمات سے جو حفاظت فرمائے، اور بھی ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہنیں فرمائے کہ بے قصور جیلوں کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جو باعثت بری ہونے کی، رہا ہونے کی غیر سے جو فیصلے فرمائے، اور تمام امت کے لیے بھی ہم مانگتے رہے کہ امت بہت سے حالات کا جو شکار ہے، ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اس کے ذریعے ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم امت کے لیے مانگیں، خصوصاً غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مانگتے رہے کہ اللہ ان کی اعانت فرما، نصرت فرما، مدد فرما، اور ان کا جو لگاؤ اور ان کا جو تعلق کتاب اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ویسا تعلق، ویسا شوق، ویسا جذبہ اور ویسے قوت ایمانی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو نصیب فرمائے، اس طریقے سے جو
को हम मांगते रहे और खास तौर पर अपने मुल्क के लिए भी मांगे कि अल्लाह ताला मुल्क के हालात को जो तो साजगा बनाए। खास तौर पर जितने भी हमारे दीनी मराकज़ हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, खानका है, कब्रिस्तान है, अल्लाह सबके जो तो महफूज होने के जो तो फैसले फरमाए, इसकी भी हम हाल दुआ करें, क्योंकि आज ये मसला बहुत अहम जो तो चल रहा है। हम इसके लिए मांगे कि अल्लाह एक एक इदारे की, एक एक मस्जिद की, एक एक कब्रिस्तान की, एक एक हमारे अकाबरीन की, मज़ारों की अल्लाह तो हिफाजत के फैसले फरमाए जो बुरी नीयत उस पर लगाए हुए बैठे हैं। अल्लाह इन बुरी नीयत वालों के मुक़द्दर में हिदायत हो तो इनकी हिदायत दे, और अगर इनके मुक़द्दर में हिदायत न हो तो इनके जो दुनिया से मिटने के फैसले फरमाए। तो करेंगे ना दोस्त, दुआ का खास एहतमाम करें। दूसरी चीज़ असातिज़ा का हम खुसूसी तौर पर क्या करें, मदद करें। अब आदत होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे सामने देखे तो चप्पल सीधी कर देते हैं, सामने देखे तो सलाम कर देते हैं। असातिज़ा का बुनियादी अदब यह होता है कि जो काम उस्ताद ने हमें सौंपे, यानी इतना सबक किए उसको याद करके आना, तो उतना याद करके आना ये उस्ताद का सबसे बड़ा अदब है। तो हम खास तौर पर अपने आप को जो पढ़ने की चीज़ें हैं उसमें उस्ताद की बातों को खास तौर पर जो तो ध्यान दें। नमाज के ताल्लुक से अमली मशक करवाई जाती है कि हम सब कैसे रखें, हाथ कहाँ बांधें, नमाज में जो तो कहाँ देखें। तो ये सब चीज़ों पर हमारी क्या हो, बुनियाद बने। खास तौर पर क्या हो, तवज्जो। आप जो तो नए नए आए हैं तो उसको जो तो हम सीखें और सीख कर उसको क्या करें, अमल करें। करेंगे ना अल्लाह ताला जो है अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपके आने की कबूल फरमाए। खुसूसन जो नए इदारे में आए हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जमने की और उन्हें इस मकाम नसीब फरमाए। उन्हें जो है तो मुकम्मल आलिम, हाफिज़, आलिम कुरान बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए और उम्मत के हक में बेहतर से बेहतर हर एक को बनाए। अल्लाह तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति